نہیں، پارکر نے چلا کر کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اوشان نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو ہمیں روک کر دکھاؤ، میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ مرنے کے بعد، ٹائیگر نے جواب دیا، ہم اپنی سرزمین کو تمہارے بوجھ سے نجات دلا رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ کبھی کسی کے غلام نہ بن سکیں۔ تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا ایک بار پھر حسین ہو جائے گی۔ میرے وکیل کو بلاؤ۔ پارکر حلق پھاڑ کر چیخا، کیوں؟ کیا وہ لنگر کا بوجھ اٹھانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ٹائیگر نے مذائقہ خیز انداز میں پوچھا اور پھر لنگر کو اس طرح سمندر میں اچھال دیا جیسے وہ کوئی فٹ بال رہا ہو۔ لنگر جوں ہی سمندر میں گرا، زنجیر کھینچنی شروع ہو گئی۔ دفعتاً پارکر بھی ایک زبردست جھٹکے سے سمندر میں جا گرا۔ اس کی آخری چیخ بلند ہوئی جو جلد ہی خرخراتی ہوئی آواز میں بدل گئی، اور سمندر کی تیز موجوں نے لنگر کی طرح اسے بھی اپنے دامن میں چھپا لیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لنگر کے ساتھ ہی زیر آب چلا گیا۔ اب تو تم مطمئن ہو؟ ٹائیگر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، روبی صرف اتنا ہی کہہ سکی اور سمندر میں اس مقام کو غور سے دیکھتی رہی جہاں پارکر گرنے کے بعد ڈوبا تھا۔ اس کا دل اس وقت جذبوں کے نغمے الاپ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ شہزاد نے صرف اس کی خاطر اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اس کی نظریں ان بلبلوں پر جمی رہی جو پارکر کے گرنے اور ڈوبنے کے بعد سطح آب پر ابھر کر فنا ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے پارکر کی زندگی فنا کی منزل پر پہنچ رہی تھی، بلبلے بھی بتدریج غائب ہو رہے تھے۔ ٹائیگر نے لانچ کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر اسے پارکر مینشن کی گودی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی اسحاق اور اس جیسے کئی افراد کو عمارت سے رہائی دلانی ہے۔ لانچ گودی کے قریب پہنچی تو روبی اگلے حصے میں اوشان کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں بدستور ان پانیوں پر جمی رہی جہاں پارکر کو پھینکا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے اوشان، اس نے کچھ دیر بعد دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک عرصہ گزرا جب ہم یہاں غلام بنائے گئے تھے اور پھر ہم نے غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ پھینکا تھا، لیکن اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں وہ زنجیریں دوبارہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، دنیا میں بے رحم قاتلوں کی کمی نہیں ہے میری بچی۔ اوشان کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ دنیا آزاد انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن بعض لوگوں نے اسے رنگ و نسل کی تفریح کا شکار بنا لیا۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ انسان نے انسان کو زنجیریں پہنا دی۔ لیکن میری بیٹی، یہ کہہ کر اس نے روبی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جب تک اس دنیا میں ایک بھی نرم دل انسان زندہ ہے، غلامی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور جس روز یہ جنگ بند ہو جائے گی اسی روز انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ فکر نہ کرو، زنجیروں سے خوف زدہ مت ہو، یہ تو صرف ہاتھوں کو باندھنے کے کام آتی ہے، ان سے روح قید نہیں کی جا سکتی، اور ہاتھوں کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے والے ہاتھ ابھی موجود ہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ روبی نے پہلے اوشان اور پھر ٹائیگر کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے، انسانوں کو غلام بنانے کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور انسانیت کا سر بلند رہے گا۔ ٹائیگر نے لانچ کو خشکی پر چڑھایا اور پھر کود کر اتر گیا۔ اوشان اور روبی بھی لانچ سے اتر گئے اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مینشن کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ عمارت نہیں، بدی کا مرکز تھا، اور بدی کے اس مرکز کی تباہی بے حد ضروری ہو گئی تھی۔ وہ عمارت کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جو غلاموں کے لیے مخصوص تھا۔ دفعتاً انہوں نے گاڑیوں کی آوازیں سنی۔ 3 رولز رائس کاریں مرکزی عمارت کے دروازے پر رک رہی تھیں۔ آپ لوگ جا کر ان سب کو یہاں سے نکال دیں، ٹائیگر نے اوشان سے کہا۔ اس دوران میں ان لوگوں سے نمٹ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عام سے انداز میں مرکزی عمارت کی طرف بڑھ گیا اور عین اس وقت وہاں پہنچا جب نفیس سوٹ میں ملبوس 6 افراد چھوٹے مگر قیمتی چرمی بریف کیس لے کر ان کاروں سے اتر رہے تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سب کے سب ارب پتی لوگ ہیں اور یقیناً صنعت کار ہیں۔ یہ تمام لوگ واقعتاً فردوس کی صنعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ تجارت، درآمد و برآمد اور زرعی مبادلہ کی آمدنی سب ان کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ لوگ بادشاہ گر مشہور تھے۔ ٹائیگر نے ان کے قریب پہنچ کر نہایت احترام سے کہا، مسٹر پارکر نے مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات، آپ لوگ یقیناً مظاہرہ دیکھنے تشریف لائے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان میں سے ایک نے، جو باقی 5 سے زیادہ بردبار اور دولت مند لگ رہا تھا، گہری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، ہم غلاموں کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک عظیم تجربے میں مسٹر پارکر کے رفیق کار ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسٹر پارکر آپ لوگوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور اسی باعث انہوں نے آپ کو اس اہم مگر خفیہ پروگرام میں شامل بھی کیا ہے۔ پلیز اس طرف تشریف لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ زینے کی طرف پلٹ گیا، چند قدم چلا اور پھر رک گیا۔ عذرائے کرم اپنے ڈرائیوروں کو یہاں سے بھیج دیں کیونکہ مظاہرہ دیکھنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ان لوگوں نے فوراً اپنے ڈرائیوروں کو ہدایت کی کہ وہ چلے جائیں، مگر ٹائیگر نے دوبارہ کہا کہ صرف ڈرائیور جائیں گے، کاریں یہیں رہیں گی تاکہ اگر کہیں جانا ہو تو مسٹر پارکر کے ڈرائیور کاریں استعمال کر سکے۔ سنو، ایک نے ایک ڈرائیور سے کہا، یہاں قریب ہی ایک ریستوران ہے، تم لوگ وہاں اپنا وقت گزار سکتے ہو۔ یہ لوگ جب فارغ ہو جائیں گے تو ہمیں وہیں سے طلب کر لیا جائے گا۔ ڈرائیوروں کے جانے کے بعد وہ ان معزز مہمانوں کو بصد احترام اندر لے آیا اور بائیں جانے والی راہداری سے اس دیوار تک پہنچا جس میں چور دروازہ تھا۔ اوہ، اب آپ حضرات ایک شاندار تماشا دیکھیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوشان اور روبی قیدیوں کی ہتھ کڑیاں کھول کر انہیں اوپر ایک شیڈ میں لے آئے اور قیدی اپنے کپڑوں کی تلاش میں اس ڈھیر پر ٹوٹ پڑے جو وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی کپڑے تھے جو انہوں نے اغوا کے وقت پہن رکھے تھے۔ اسحاق روبی سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن روبی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا کیونکہ اسے نیچے سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں آواز ٹائیگر کی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر کسی سے کہہ رہا تھا، تم تینوں یہ لباس پہنو اور تم تینوں یہ والا، سمجھ گئے؟ پھر ایک لمحے تک کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ غالباً کوئی بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ یہ ٹائیگر کی آواز تھی۔ ہم سمجھ گئے جناب، بالکل سمجھ گئے، کئی افراد نے بیک وقت جواب دیا۔ گڈ۔ ٹائیگر کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ اب یہ یاد رکھو کہ مسٹر پارکر تمہیں خوش و خنم دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہنستے کھیلتے رہو اور اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ اظہار مسرت کے لیے سب سے مناسب طریقہ گانا ہے۔ کیا تمہیں کوئی گیت یاد ہے؟ وہ سب خاموش رہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ گاؤ، کوئی سا بھی گیت گاؤ۔ ٹائیگر کا لہجہ اس مرتبہ خوفناک تھا۔ روبی کانپ کر رہ گئی، اسے ٹائیگر کے لہجے میں زبردست کاٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مان گانے کی ایک آواز فضا میں ابھرنے لگی۔ گڈ، لیکن ذرا زور سے گاؤ، سب آواز سے آواز ملا کر گاؤ۔ ٹائیگر نے نیا حکم دیا اور پھر وہ سب مل کر گانے لگے۔ روبی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اور زور سے گاؤ۔ ٹائیگر کی گرجدار آواز پھر سنائی دینے لگی، گانے کے دوران کام بھی کرتے رہو، کسی بات کی فکر مت کرنا، بہت جلد کوئی تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ اسے بیڑیاں کھولنے میں دیر تو لگے گی لیکن زیادہ زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ میرا خیال ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن تک یہاں کام کرنا ہوگا۔ 1 منٹ بعد ٹائیگر بھی اوپر آ گیا۔ اس نے غلاموں کو آزادی کے بعد ان کے اپنے کپڑوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور پھر اس نے تہہ خانے کے دروازے کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی جگہ 6 نئے افراد نے لے لی ہے اور وہ لوگ گانا بھی گا رہے ہیں۔ ایک سیاہ فام نے کان لگاتے ہوئے کہا، ویسے ان سفید فاموں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ گانے پر رقص کرتے رہو۔ اب واپسی کا پروگرام بنایا جائے۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، باہر رولز رائس گاڑیاں کھڑی ہیں، انہیں یہاں سامنے لے آؤ تاکہ تم سب شان سے واپس جا سکو۔ سیاہ فام چیختے چلاتے تیزی سے باہر دوڑ گئے۔ اسحاق بھی ان میں شامل تھا۔ اسحاق، روبی نے اسے آواز دی، تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہرگز نہیں، وہ پلٹے بغیر بولا، میں رولز رائس کار میں گر جاؤں گا۔ روبی برا سا منہ بنا کر رہ گئی اور پھر اس نے گہری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں، تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ تمہارا بھائی آزادی پا کر کتنا خوش ہے۔ ٹائیگر، اوشان اور روبی ایک ساتھ باہر نکلے۔ انہیں ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ باہر ایک سفید فام بوڑھا زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ناگفتبا تھی اور لگتا تھا کہ اس نے غالباً مہینوں سے کپڑے نہ بدلے ہوں، تاہم اس کے جسم پر جو لباس تھا اس سے یہ حقیقت عیاں تھی کہ وہ کوئی کھاتا پیتا آدمی ہے۔ سب سے پہلے ٹائیگر اس کے پاس پہنچا۔ تم کون ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، اور تمہاری یہ حالت کس طرح ہوئی؟ میں بوڑھے نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران میں اوشان اور روبی بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ میں رچمنڈ ہوں، رچمنڈ بروڈی۔ رچمنڈ بروڈی؟ روبی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اکڑوں بیٹھ کر اس کو بغور دیکھنے لگی۔ ہاں، تم وہی ہو، بالکل وہی، لیکن تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم کون ہو؟ بوڑھے نے روبی کے لہجے میں اپنے لیے شناسائی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ میں روبی ہوں۔ روبی، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میرے خدا، تم روبی ہو، شعبہ سراغ رسانی و جاسوسی کی ایجنٹ۔ بوڑھے کی آنکھیں چمکنے لگی اور پھر آنسوں سے بھر آئیں۔
روبی تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، سیافاموں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی مخبری کرنے کی ایک ہی کوشش کی تھی اور ابھی دفتر کو رپورٹ بھی نہ دے سکا تھا کہ انہیں اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے مجھے اغوا کر لیا اور مجھ پر وحشیانہ تشدد کیا، مجھے بھوکا رکھا، 3rd ڈگری استعمال کی تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے کس کس کو ان کے منصوبے کی اطلاع دی ہے۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، بے حد خطرناک۔ یہاں سے چلی جاؤ۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں عمارت میں لوگوں کی باغ دوڑ سے فائدہ اٹھا کر نکل آیا۔ اور یہ کون ہے روبی؟ ٹائیگر نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ محکمہ جاسوسی کا علاقائی سربراہ ہے۔ اوشان نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ سفید چمڑی کے نیچے بھی سنہرا دل ہوتا ہے۔ یہ کون ہے روبی؟ رچمنڈ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ نجات دہندہ ہے، انہوں نے اس خوفناک منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ جو کامیاب ہو جاتا تو فردوس میں دور غلامی واپس آ جاتا۔ ناکام بنا دیا؟ رچمنڈ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ کیا سب پکڑے گئے؟ اور وہ ملون پارکر، اس کا کیا ہوا؟ وہ سمندر کی تہہ میں گہری نیند سو رہا ہے۔ شاندار۔ بوڑھے رچمنڈ کی آنکھیں مزید چمکنے لگی۔ سنو روبی، یہ جال بہت ہوشیاری سے بنایا گیا تھا اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ میں ان سب کے نام جانتا ہوں۔ سنو، غور سے سنو۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر، اور اسی رات ملک میں ایک بڑا فوجی آپریشن ہوا جس کی قیادت چیف آرمی سٹاف کر رہا تھا۔ اس کے پاس جو فہرست تھی اس میں بعض ایسے لوگوں کے نام بھی شامل تھے جس پر ہاتھ ڈالنے سے ملک میں بغاوت ہو سکتی تھی، لہٰذا ایسے تمام افراد کو چن چن کر سمندر برد کر دیا گیا تاکہ لوگ یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ وہ لوگ کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ ان کی گرفتاریوں کی اطلاع کسی اخبار میں شائع نہیں ہوئی، صرف چند سینیٹروں کے بارے میں سرکاری طور پر یہ اعلان جاری کیا گیا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی رات کمانڈروں کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا جس میں ایسی یونٹوں کو فی الفور غیر مسلح کرنے کے احکام جاری کیے گئے جن میں نسل پرستی کے جراثیم سرایت کر چکے تھے۔ غیر مسلح کرنے کے اس حکم پر چشم زدن میں عمل ہو گیا اور راتوں رات ایسے تمام لوگوں کو فائرنگ سکواڈ کے حوالے کر دیا گیا جو نسل پرستی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اتنی سختی آئین کے خلاف ضرور تھی، لیکن آئین کو بچانے کے لیے حکومت یہ غیر آئینی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کے اخبارات میں صرف اتنی سی خبر شائع ہوئی کہ اسپیشل ملٹری کورٹ نے کورٹ مارشل کے ضابطوں کے تحت بعض ایسے فوجیوں کو سزائے موت دی ہے جو ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہی وہ رات تھی جب ٹائیگر لمبی تان کا سویا تھا اور اسی شب رچمنڈ کو صدر مملکت کے خصوصی حکم پر علاج معالجے کے لیے ملٹری اسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اگلے روز ٹائیگر، اوشان اور روبی تینوں گھر پہنچے تو بوڑھی ماں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسحاق گھر آیا ماما؟ روبی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی کی لہریں نکل رہی تھی۔ نہیں، لیکن اس مردود کا فون ضرور آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اغوا کرنے والوں کو ایسی مار لگائی ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ گدھا کہیں گا۔ روبی برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ کیا کرتا رہا اتنے دنوں تک؟ کام کرتا رہا؟ نہیں۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں سمجھی نہیں۔ اسحاق اور کام کرے؟ ناممکن میری بچی، یقین کیجیے مما، وہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے بھی یقین دلانے کی کوشش کی اور پھر بوڑھی عورت نے پہلی مرتبہ بغور اسے دیکھا اور بولی، ہاں لڑکے، تم جس آدمی کو چھوڑ گئے تھے وہ اب بہت سکون سے سوتا ہے، اس کی تکلیف کم ہو گئی ہے، لیکن وہ خود کو ڈاکٹر کیوں کہتا ہے؟ اپنا علاج تو خود کر نہیں سکتا۔ وہ ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، تبھی اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اسپرین کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہوٹل میں۔ بوڑھی عورت نے اوشان اور روبی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جو کونے میں بیٹھے کسی اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ پھر ٹائیگر اوشان کو لے کر ہوٹل چلایا جہاں بہرام ایک کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے فون پر تمام حالات کی مکمل خبریں پہلے ہی مل چکی تھی۔ کندھے کا کیا حال ہے چیف؟ ٹائیگر نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں آج ہی پٹی کھول کر وہ سبز مرہم صاف کر دوں جو روبی کی ماں نے میرے کندھے پر لگایا ہے، بہرام نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ ویسے مرہم سے مجھے سکون بہت ملا ہے، کمال کی دوا تھی، ذرا دکھائیں تو۔ اوشان نے اس کی قمیض کے بٹن کھول کر صرف مرہم کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ شاندار، مجھے بڑی بی سے اس مرہم کا فارمولہ پوچھنا ہوگا۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا؟ پارکر مر چکا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ قیدی آزاد کرا لیے گئے ہیں، دنیا غلامی کی لعنت سے بچ گئی ہے اور میں تنظیم سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ابھی باقی ہے، بہرام نے سرسری سے انداز میں کہا۔ نہیں سویٹ ہارٹ، کوئی مسئلہ باقی نہیں، سب حل ہو چکے ہیں اور میں شہنشاہ بہرام کی بات غور سے سنو شہزاد، اوشان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
शहंशाह बहराम, इस नखट्टू को बताओ कि वो मसला क्या है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि चारागर एक खुफिया तंजीम है और जब तक इसका वजूद खुफिया रहेगा ये जिंदा रहेगी। मैं ये बात हजारों मरतबा सुन चुका हूँ। शहजाद, ओशान ने सख्त लहजे में कहा, जब से तुम्हारे हाथ टीवी पर दिखाए गए हैं तब से तुम हिफ्ज़े मुरातब भी फरामोश करते जा रहे हो। जरा छोटे लोगों का भी एहतराम कर लिया करो। छोटा कौन है लिटिल फादर? मेरे अलावा हर आदमी छोटा है। ओशान ने फख्र से सर उठाकर जवाब दिया। शहंशाह बहराम की बातें गौर से सुनो। ठीक है स्वीट हार्ट। टाइगर एक ठंडी सांस लेकर बोला, मैं सुन रहा हूँ। रूबी को चारागर के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है, लिहाजा इसका खात्मा कर दो। ये कहकर बहराम ने गौर से टाइगर की तरफ देखा, मगर उसे वहाँ कोई जज्बा या किसी किस्म का इश्तियाल नजर न आया। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए और बहराम की कुर्सी से दूर खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर देखने लगा। बहराम, क्या आप उसे कत्ल कराना चाहते हैं? हाँ, उसे कत्ल कर दिया जाए। क्या आप ये भूल गए हैं कि अब मैं चारागर का आलाकार नहीं हूँ? नहीं, लेकिन ये काम तुम्हें करना होगा। हरगिज नहीं, मैं रिटायर हो चुका हूँ। अगर आप उसे कत्ल कराना चाहते हैं तो ओशान से बात करें। ओशान। डॉक्टर बहराम की नजरें ऐवान सनाजो के सरबराह का चेहरा टटोलने लगी। शहंशाह बहराम, ओशान ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, आपका हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। बस इशारा करें और देखें कि वो सनाजो के कहर का कितनी जल्द शिकार होता है। लेकिन रूबी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो मुझे सनाजो के लिए एक वारिस देगी। ओह, बहराम की आंखें मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराकर टाइगर की तरफ देखा। वो पलटे बगैर कह रहा था कि इस मामले पर वो भी इजहार ख्याल करना चाहता है, लेकिन ओशान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि ये उसका मसला नहीं है। रूबी मेरे वारिस की मां बनने वाली है, लिहाजा मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। मैं अपने वारिस को सनाजो का फन मुंतकिल करूंगा। मेरा ख्याल है कि रूबी का कत्ल आपको खुद करना पड़ेगा। टाइगर ने जहरे खून के साथ बहराम से कहा, एक कत्ल आप भी करके देख ले, फिर आपको एहसास होगा कि किसी की जान लेने के बाद कैसा महसूस होता है। ठीक है, मैं खुद करूंगा। बहराम के इस जवाब पर वो दोनों मुस्कुराने लगे। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाजा खुला है, टाइगर ने कहा। रूबी अंदर आ गई। वो उस वक्त एक मशरकी लड़की लग रही थी। हेलो, उसने मुस्कुराकर बहराम की तरफ देखा। उन लोगों ने आपको रिपोर्ट तो दे दी होगी? नहीं, हम कभी रिपोर्ट नहीं देते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मसला हल हो गया है और फिर हर महीने इन लोगों की फहरिस्त भेज देते हैं जो हमारे हाथों लाशों में बदल जाते हैं। अब जरा तुम बहराम से बातें करो, ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस दौरान में हम बाहर खड़े रहेंगे। दूसरे कमरे में पहुंचते ही टाइगर ने ओशान की तरफ देखा। कितनी देर लगेगी? किस सिलसिले में? ओशान ने पूछा। रूबी के हाथों बहराम की शिकस्त में। मुझे यकीन है कि बहराम जल्द ही रूबी के कत्ल का इरादा तर्क कर देगा, लेकिन परेशानी ये है कि रूबी कितनी देर लगाएगी। सिर्फ 5 मिनट, और ठीक 5 मिनट बाद बहराम उसे चारागर के लिए मुंतखब करने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, 10 मिनट, टाइगर ने जोर देकर कहा। 5 मिनट लगाओ शर्त। किस चीज पर? ओशान मानी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। टाइगर ने घबरा कर कानों पर हाथ रख लिए और ओशान किसी बतख जैसी आवाज में हंसने लगा। बहराम के कमरे में रूबी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। सवाल यह है कि आप कत्ल करने के लिए रिवॉल्वर इस्तेमाल करेंगे या जहर? क्या मतलब? बहराम बूझ कर रह गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं? जहानत मेरे घर की लौंडी है जनाब, रूबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपकी तंजीम हर उस शख्स को नुकसानदेह समझती है जो उसके राज से वाकिफ हो जाए, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा फैसला भी वही होता जो आप कर रहे हैं, ताकि तंजीम का राज महफूज रह सके। और बहराम इस बात में सर हिला कर रह गया। किसी ने आज तक खुद को कत्ल कराने के लिए जवाज पेश नहीं किया था, लेकिन ये लड़की दलाइल से साबित कर रही थी कि इसका कत्ल क्यों जरूरी है। वैसे मैंने सब कुछ डायरी में लिख कर लाकर में रखवा दिया है ताकि मेरे कत्ल की हकीकत मालूम हो सके। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, बहराम ने जब्त करते हुए कहा। यही समझ लें, जिंदगी हर एक को प्यारी होती है,